کتاب الاحکام الشرعیہ کے تیسرے باب کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اس کے اندر کن عورتوں سے نکاح کرنا ناجائز ہوتا ہے، کب نکاح کرنا ناجائز ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیلز کو ہم دیکھیں گے۔ اردو کے اندر نوٹس کے اندر ہم نے بالتفصیل یہ ساری ڈیٹیل دیکھی ہے، اسی لیے ہم اس چیپٹر کو بہت تیزی سے لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ فرماتے ہیں الباب الثالث، تیسرا چیپٹر، فی موانع النکاح الشرعیتی، شرعی نکاح کی رکاوٹوں کے بارے میں، و بیان المحللات والمحرمات من النساء، اور الٹا ترجمہ لائیں گے عورتوں میں سے حرام کردہ اور حلال کردہ کے بیان کے بارے میں، یعنی کون سی عورتیں ایسی ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حلال ہے وہ محللات، اور جن سے نکاح کرنا حرام ہے وہ محرمات، تو ان کی تفصیلات ہم پڑھیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں آرٹیکل 19، یجوز للحر، اور جائز ہوتا ہے آزاد آدمی کے لیے، ان یتزوج، یہ کہ شادی کرے وہ آزاد آدمی، اربع نسوۃ، 4 عورتوں سے، فی عقد واحد، ایک عقد میں، تو لائن سے 4 بیگمات بیٹھی ہوئی ہوں اور یہ شخص کہے کہ میں نے آپ چاروں سے ہر ایک کے 1 لاکھ روپے حق مہر کے بدلے نکاح کیا، اب یہ چاروں کہیں ہم نے قبول کیا، او ہو سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ او فی عقود متفرقۃ، یا پھر الگ الگ عقود میں، لہٰذا ایک کو الگ سے کہا، 2-4 دن کے بعد دوسری سے کیا، سال 6 مہینے بعد تیسری سے کیا، یہ سب جائز ہوتا ہے۔ اس کے اندر پہلی والی بیوی سے اجازت لینا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ والا مسئلہ تو مفتیان کرام کو کم پتہ ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی کے مردوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، اور شاید یہی ایک مسئلہ پتہ ہوتا ہے، نماز کی شرائط نہیں پتہ ہوتی، لیکن ایک وقت میں 4 شادیاں کرنا جائز ہے، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے۔ مادہ 20، یشترط لصحت النکاح، شرط قرار دیا گیا ہے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے، ان تکون المرأۃ، یہ کہ ہو عورت، محلا لہو، حلال کردہ اس مرد کے لیے، غیر محرمۃ علی من یرید التزوج بها، غیر محرم ہو یعنی نامحرم ہو، علی من اس شخص پر، یرید جو ارادہ رکھتا ہے، التزوج بها شادی کرنے کا ان خاتون سے، تو ہم صرف نامحرم سے شادی کر سکتے ہیں، محرم سے شادی نہیں کر سکتے، اوکے؟ اب عورتیں کس کس وجہ سے نامحرم ہوتی ہیں، کس کس وجہ سے محرم ہوتی ہیں، اور وہ محرم ہونے کے اسباب کیا ہیں اور کس کس نوعیت کے ہیں، یہ آگے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اسباب التحریمی، محرم بنانے کے اسباب، قسمانی، 2 قسم کے ہیں، مؤبدتاً، دائمی، تو دائمی طور پر محرم بنا دیتے ہیں، یعنی دائمی طور پر ان سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، وموقتتاً، اور عارضی اور وقتی، تو وہ جو وقتی اسباب ہیں ان کی وجہ سے جو بھی خاتون ہیں وہ عارضی طور پر نکاح کے لائق نہیں رہتی، لیکن یہ کہ وہ اسباب ختم ہو جائیں تو پھر ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اب یہ آگے کہتے ہیں فالمؤبدۃ، اور دائمی اسباب، ہیا یہ، القرابۃ رشتہ داری ہے، والمصاہرۃ اور حرمت مصاہرت ہے، والرداع اور حرمت رضاعت ہے، والموقتۃ اور عارضی اسباب، ہیا یہ، الجمع بین المحرمین 2 آپس میں محرم عورتوں کو جمع کرنا ہے، والجمع بین الاجنبیات اور اجنبی عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا ہے، زیادتاً علی 40، 4 سے زیادتی پر، یعنی 5ویں 6ٹھی 7ویں شادیاں ایٹ اے ٹائم کرنا ہے جبکہ چاروں بیویاں زندہ ہوں، تو یہ بھی حرام ہوتا ہے، لیکن وہ 5ویں بیوی حرام جو ہوگی وہ عارضی طور پہ ہوگی، پہلی والی 4 میں سے کسی کو طلاق دی، عدت ختم ہو گئی یا کسی کا انتقال ہو گیا تو اب 5ویں عورت سے بھی وہ شادی کر سکتا ہے۔ وعدم الدین السماوی، اور آسمانی دین کا نہ ہونا بھی ایک محرم
یعنی نکاح کے حرام بنا دینے کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن یہ عارضی ہے۔ اگر وہ عورت مسلمان ہو جائے، آسمانی دین کی پیروکار ہو جائے، تو اب اس سے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا۔ وَالتَّطْلِيقُ ثَلَاثًا، اور 3 طلاقیں دینا یہ بھی محرم بناتا ہے۔ محرم مطلب حرام بناتا ہے۔ چنانچہ شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو اب وہ عورت محرم ہو گئی کہ اب وہ اس سے شادی یہ شوہر نہیں کر سکتا، الا یہ کہ حلالے کی کوئی صورت پیدا ہو، پھر وہ محلل ہوگی، اب یہ نکاح کر سکے گا۔ اسی طرح وتعلق حق الغیر بنکاح او عدت، یا غیر کے حق کا متعلق ہونا نکاح کے ساتھ یا عدت کے ساتھ۔ لہذا جو عورت کسی دوسرے مرد کے نکاح میں ہے، اس عورت سے یہ والا مرد نکاح نہیں کر سکتا، اور یہ ظاہر ہے کہ اس عورت کے پہلے والے شوہر کے حق کی وجہ سے، یا پہلے والے شوہر نے طلاق دی ابھی، یا اس کا انتقال ہوا اور ابھی یہ عورت اس کی عدت کے اندر ہے، تو ابھی بھی یہ نکاح دوسرا آدمی نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہی طلاق دینے والے یا انتقال کرنے والے بندے کا حق اس عورت میں کچھ نہ کچھ باقی ہے۔ ہاں، عدت مکمل ہونے کے بعد یہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ سیدھے سیدھے احکام ہیں، پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ان کو اسی ترتیب پر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آرٹیکل 22 میں یہ رشتہ داری کی وضاحتیں کرتے ہوئے بتاتے ہیں، یحرم علی الرجل، حرام ہوتا ہے مرد پر، ان یتزوج، یہ کہ شادی کرے وہ مرد، من النسبی، نسب سے، یعنی نسب والے رشتہ داروں میں سے، امہ، اپنی ماں سے، وجدتہ، اور اپنی نانی سے، وَإِنْ عَلَتْ، اگرچہ یہ عورتیں اوپر تک ہو، تو ماں، اس کی ماں، اس کی ماں، یا باپ کی ماں، اس کی ماں، اس کی ماں، تو وہ اوپر جتنی بھی عورتیں ہوں اس کے اوپر، اب وہ جدتا، اس میں نانی بھی آ جاتی ہیں، دادی بھی آ جاتی ہیں، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَابْنَتَهُ، اور اپنی بیٹی سے، وَبِنْتَ ابْنَتِهِ، اور اپنی بیٹی کی بیٹی سے، وَبِنْتَ ابْنِهِ، اور اپنے بیٹے کی بیٹی سے، وَإِنْ سَفَلَتْ، اگرچہ نیچے تک ہو۔ لہذا جو اس کے نیچے آئیں گی ان سے نکاح کرنا منع ہے، تو اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے یا بیٹی کی بیٹی یعنی پوتی سے یا نواسی سے یہ شخص نکاح نہیں کر سکتا اگرچہ نیچے تک ہو۔ آگے کہتے ہیں وَأُخْتَهُ، اور اپنی بہن سے، وَبِنْتَ أُخْتِهِ، اور اپنی بہن کی بیٹی سے، بہن کی بیٹی یعنی بھتیجی سے، وَبِنْتَ أَخِيهِ، بہن کی بیٹی یعنی بھانجی سے، وَبِنْتَ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کی بیٹی سے یعنی بھتیجی سے، وَإِنْ سَفَلَتْ، اگرچہ نیچے تک ہو، وَعَمَّتَهُ، وَعَمَّتَ أُصُولِهِ، اور اپنی پھپھو سے اور اپنے اصولوں کی پھپھو سے، یعنی اپنے والد کی بہنوں سے یا اپنے دادا کی بہنوں سے، یا اسی طرح اپنے پردادا کی بہنوں سے، کسی سے بھی یہ شخص جو ہے نا نکاح نہیں کر سکتا۔ وخالتہ، اور اپنی خالہ سے یعنی اپنی والدہ کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وخالتہ اصولی، اور اپنے اصول کی خالہوں سے نکاح نہیں کر سکتا، لہذا نانی کی بہنوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، دادی کی بہنوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ وَتَحِلُّ لَهُ، اور حلال ہوتی ہیں اس آدمی کے لیے، بنات العمات والاعمام، چچاؤں کی بیٹیاں اور پھپھوؤں کی بیٹیاں، کزنز حلال ہوتی ہیں۔ وَبَنَاتِ الْخَالَاتِ وَالْأَخْوَالِ، اور خالاؤں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وَكَمَا، اور جس طرح يُحَرَّمُ عَلَى الرَّجُلِ، حرام کیا گیا ہے مرد پر، أَن يَتَزَوَّجَ، یہ کہ نکاح کرے وہ مرد، بِمَنْ ذُكِرَ، ان رشتوں سے جن کو ذکر کیا گیا، یحرم، اسی طرح حرام ہوتا ہے، علی المرأتی، عورت پر،
التزوج بنظیرہ، شادی کرنا ان رشتوں جیسے رشتوں کے ساتھ، من الرجالی یعنی مردوں سے. اوکے. لہذا جس طرح لڑکا اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتا، اسی طرح لڑکی اپنے باپ سے شادی نہیں کر سکتی. لڑکا اپنے دادی اور نانی سے شادی نہیں کر سکتی، تو لڑکی اپنے نانا اور دادا سے شادی نہیں کر سکتی، یہ حرام. وَيَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَبْنَاءُ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَأَبْنَاءِ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ، اور حلال ہے عورت کے لیے اپنے چچیوں اور پھپھوؤں کے، یا اپنے چاچو اور اپنی پھپھوؤں کے بیٹوں سے شادی کرنا، وَأَبْنَاءِ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ، اور اپنے ماموں اور اپنی خالاؤں کے بیٹوں سے شادی کرنا. تو وہ وہی بات ہو گئی جو مرد کے عورتوں کے حوالے سے رشتے بنتے ہیں حرام کے، وہی لڑکی کے مرد کے حوالے سے جو رشتے بنیں گے وہ حرام کے ہیں. جو مرد کے عورتوں کے حوالے سے حلال رشتے ہیں، وہ وہی عورت کے مردوں کے حوالے سے حلال رشتے قرار پائیں گے. یہ رشتے بڑے کنفیوزنگ ہوتے ہیں، تو وہ چارٹ بنا کر دیکھ لیجئے گا تو امید ہے اور کلیئر ہو جائیں گے.